ہمارے مجلس میڈیا ہے اور مصائب آل محمد ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مصائب اور آپ کے درمیان میں حائل ہوں۔ کچھ باتیں ہیں جو آپ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب قرآن کا 33واں سورہ آیت نمبر 4 کے ایک جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ خدا ارشاد فرماتا ہے مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ، کہا دیکھو پروردگار نے کسی بھی انسان کو تو دل عطا نہیں کیا، سب کے پاس صرف اور صرف ایک دل موجود ہے۔ یہ تو ظاہری ترجمہ ہو گیا، آیت کا مفہوم ہو گیا، لیکن آپ اس آیت کی تفسیر اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو ملے گا جمیل نامی شخص یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے 2 دل عطا کیا اور میرا دونوں دل محمد سے زیادہ جاننے والا ہے اور پڑھا لکھا ہے اور سمجھدار ہے۔ جب اس نے یہ دعویٰ کیا تو اسی کے جواب میں پروردگار نے اس آیت کو نازل کیا کہ تیرا دعویٰ سراپا جھوٹا ہے، اللہ نے سب کو صرف اور صرف ایک دل عطا کیا، کسی کے پاس بھی 2 دل موجود نہیں ہے۔ ایک تفسیر تو یہ بیان کی گئی اور دوسری تفسیر میں صاحب المیزان تحریر فرماتے ہیں کہ پروردگار اس آیت میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ پروردگار ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں دل ایک ہی دیا ہے، لہذا اس میں کیا تو پروردگار کی محبت آ سکتی ہے یا پروردگار کے علاوہ کسی کی محبت آ سکتی ہے؟ ایک دل ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ پروردگار کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دو تاکہ تمہاری دنیا بھی کامیاب بنے اور آخرت بھی کامیاب بنے۔ ایک صلوات پڑھے محمد کچھ بھی آپ کیجئے گا محمد والے محمد آپ کا اجر ضائع نہیں کرتے بلکہ اس سے بڑھ چڑھ کر آپ کو عطا کرتے ہیں۔ آپ تھوڑی سی مثال لے لیجیے، یہ جو آپ صلوات پڑھ رہے ہیں صادق آل محمد چھٹے امام حضرت دیکھیے 2 ہی چیزیں ہیں ہمارے پاس، یا تو قرآن ثابت ہے یا تو قرآن ناطق ہے۔ انہی 2 چیزوں کے ذریعے سے ہم اصول حیات حاصل کر سکتے ہیں یا کسی بھی بات کے نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ آپ پڑھیے سورہ مریم قرآن کا 19واں سورہ آیت نمبر 39، قرآن کہہ رہا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اے میرے حبیب انہیں حسرت والے دن سے ڈرائیے۔ وسائل الشیعہ کی روایت ہے، امام سے پوچھا گیا صادق آل محمد سے کہ مولا بتائیے یہ حسرت والا دن کون سا دن ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا حسرت والا دن وہ دن ہوگا کہ جن کے اچھے اعمال ہوں گے وہ بھی حسرت کریں گے، جن کے اچھے اعمال نہیں ہوں گے وہ بھی حسرت کریں گے۔ جیسے جناب ذوالقرنین کا ایک پہاڑ کے نیچے سے گزر ہوا تو جناب ذوالقرنین نے اپنے چاہنے والوں سے کہا جب ان کے پیروں سے کچھ چیزیں ٹکرائی، وہاں پر اندھیرا تھا، تو جناب ذوالقرنین نے کہا جو اٹھائے گا وہ بھی بچ جائے گا، جو نہیں اٹھائے گا وہ بھی بچ جائے گا۔ تو بعض نے بات مانی، نہیں اٹھایا، اور بعض نے اٹھا لیا، لیکن جب روشنی کو پہنچے تو کیا دیکھا جس نے اٹھایا تھا ہیرے ہے، جواہرات ہے، سونا ہے، چاندی ہے، تو جس نے اٹھایا تھا وہ یہ سوچ کر پچھتانے لگا کہ ہم نے زیادہ کیوں نہیں اٹھایا، جس نے نہیں اٹھایا تھا وہ یہ سوچ کر افسوس کرنے لگا کہ ہم نے کیوں نہیں اٹھایا۔ امام بھی یہی کہہ رہے ہیں حسرت والا دن وہ دن ہوگا کہ جن کے اچھے اعمال ہوں گے وہ بھی حسرت کریں گے، جن کے برے ہوں گے وہ بھی حسرت کریں گے۔ سائل بڑا چالاک تھا، اسے پوچھ لیا مولا بتائیے کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جو حسرت والے دن بھی حسرت نہ کرے؟ اچھا ہوا سائل نے پوچھ لیا، امام نے مسکرا کے ارشاد فرمایا کہا ایک گروہ ہوگا جو حسرت والے دن بھی حسرت نہیں کرے گا۔ پوچھا مولا وہ کون ہوگا؟ کہا جو دنیا میں کثرت سے
اس واقعے کو تحریر کیا صاحب کتاب نے. وہ تحریر فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کا زمانہ ہے. ایک شخص آنے والا آ کر کہتا ہے مولا انی احبک، مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں. وہ احبک فلاں اور فلاں فلاں سے بھی محبت کرتا ہوں. پھر اس کے بعد اس نے کچھ مولا کائنات کے دشمنوں کا نام لیا کہ آپ سے بھی محبت کرتا ہوں اور ان لوگوں سے بھی محبت کرتا ہوں. دیکھیں ایک دل ہے تو ایک ہی محبت جمع ہو سکتی ہے. پروردگار ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ پروردگار نے کسی کو بھی تو دل عطا نہیں کیا. وہ کہہ رہا ہے مولا آپ سے بھی محبت ہے، آپ کے دشمنوں سے بھی محبت ہے. اتفاق یہ ہے کہ جو آیا تھا امام کی بارگاہ میں وہ گانا تھا. اور سلام کیجیے مولا کو. ہم علی کو کیوں مانتے ہیں؟ اسی لیے مانتے ہیں کہ علی حالات کے اعتبار سے جواب دیتے تھے. آنے والا آ کر کہہ رہا مولا میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں، آپ کے دشمنوں سے بھی محبت کرتا ہوں. امام نے مسکرا کے ارشاد فرمایا سن، ابھی تو کانا ہے، یا تو مکمل اندھا ہو جا یا مکمل صاحب بصیرت ہو جا. کہتے ہیں یا تو مکمل اندھا ہو جا یا صاحب بصیرت ہو جا. یا تو ہم سے محبت کر یا تو ہمارے دشمنوں سے محبت کر. مولا نے یہ کہہ کر ہمیں پیغام دے دیا یاد رکھو صاحب بصیرت وہی ہے جو مجھ علی سے محبت کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد. نہیں دو رنگی چھوڑ ایک رنگ ہو جا، سراسر لوگوں کا کچھ ساتھ ہو جا. یہی تقاضا ہے عزیزان ایمان. ایک دل ہے تو ایک ہی محبت ہونی چاہیے. اور قرآن کی فصاحت و بلاغت کو لاکھوں سلام. پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے اور جو بھی تشریف فرما ہے میری بات کی تعریف فرمائیں گے. قرآن کے اگر ایک لفظ کو اپنی جگہ سے دوسری جگہ کر دیا جائے تو یقین جانیے بہت بڑا فرق آ جائے گا. اس لیے کہ قرآن فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. رجل کے معنی عربی میں ہوتے ہیں مرد کے. اے قرآن تو یہ کیوں نہیں کہتا ما جعل اللہ لبشر، ما جعل اللہ للناس؟ تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں، نہیں لوگوں کے دلوں میں نہ کہ بشر کے دلوں میں. یہ بھی نہ قرآن تو یہ کہتا ما جعل اللہ للنساء، اللہ نے عورتوں کے قرار نہیں دیا. آخر قرآن نے رسول کی نفس کو رکھی. قرآن نے نہ ہی بشر کا نہ ہی عورتوں سے مخصوص کیا. قرآن نے مردوں کو مخاطب کیا ہے ما جعل اللہ لرجل، کہ اللہ نے کسی بھی مرد کے یہاں دو دل نہیں دیا ہے، ایک ہی دل ہے. بہت بڑے صاحب فکر گزرے ہیں، انہوں نے اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا اور اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ آخر پروردگار نے یہاں پر رجل کی لفظ کو رکھی کہ اللہ نے کسی بھی مرد کے یہاں دو دل نہیں دیا، ایک ہی دل دیا ہے. آخر یہ کیوں نہیں تھا عورتوں کے یہاں یا لوگوں کے یہاں؟ سب سوچنے لگے لیکن کوئی جواب نہ دے سکا. اور ساتھ ہوتا ہے. انہوں نے کہا اب ہم بتاتے ہیں، جواب سنو. یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے کہ قرآن نے رجل کیوں کہا. اگر لوگ کہتا قرآن بشر کہتا تو مرد اور عورت دونوں آ جاتے. اگر عورت کہتا تو عورتیں آ جاتی. لیکن قرآن نے صرف اور صرف مرد کہا ہے. کہا اس لیے کہ عورت کے یہاں ایک منزل ایسی آتی ہے تو اس کے یہاں بھی ایک ہی دن ہے، مرد کے یہاں بھی ایک ہی دن ہے. لیکن جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو اس کے یہاں دو دن ہو جاتا ہے. توجہ کیجیے گا قرآن کی فصاحت و بلاغت کا. اس کے یہاں دو دن ہو جاتا ہے. قرآن نے اس لیے رجل کی لفظ رکھی ہے کہ جب سے مرد پیدا ہوتا ہے مر جائے اس کے پاس ایک ہی دل ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد. یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے. یہ قرآن ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے. کیا دیکھو کسی بھی مرد کے یہاں اللہ نے دو دل نہیں دیا، ایک دل ہے. لہذا ایک دل میں پروردگار کی محبت ہی آ سکتی. عزیزان ایمان کے دل بڑی قیمتی ہے. آپ دل کی ڈیفینیشن پڑھیے اور جب دل کے بارے میں آپ مطالعہ کیجیے گا تو اچھی تو غریب آپ کو الفاظ ملیں گے. قرآن میں بھی مل جائیں گے اور روایات میں بھی مل جائیں گے. اب آپ روایات کا جائزہ لیجیے.
کہا دیکھو دل آنکھوں کا صحیفہ ہے، یا دل کو آنکھوں کا صحیفہ بتا رہے، اور اسی جگہ مولا ارشاد فرماتے ہیں العین جاسوس القلب، کہا یہ آنکھ جو ہے قلب کی جاسوس ہے، قلب کی جاسوس کا نام آنکھ ہے اور آنکھوں کے صحیفے کا نام دل ہے۔ پھر اس کے بعد سے مولا ارشاد فرماتے ہیں ذرا دل کو پہچانو تو صحیح، اپنے دل کی اہمیت کو لگاؤ۔ مولا کہتے ہیں دیکھو قلب النعمت فی فیہ ولسان العاقل فی قلبہ، کہا دیکھو جو بیوقوف ہوتا ہے اس کی زبان اس کے منہ میں ہوتی ہے، لیکن جو عقل مند ہوتا ہے اس کی زبان اس کے دل میں ہوا کرتی ہے۔ مولا بتا رہے ہیں دل کی اہمیت پہچانو کہ دل بڑی قیمتی ہے اور اللہ نے سب کے یہاں ایک دل دیا ہے، اور خود ہمارے آپ کے آج امام حضرت امام علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے کہ اللہ نے جناب داؤد علیہ السلام کو حکم دیا کہ داؤد سلیمان سے 14 سوال پوچھیے، اگر وہ صحیح جواب بتا دے تو انہیں اپنا وارث بنا دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب سلیمان جناب داؤد نبی اللہ کے وارث ہوئے، تو کیا تم بھی وارث ہو گئے؟ کہا نہیں، 14 سوال کرو، اگر یہ صحیح جواب دے تو اس کے بعد سے انہیں وارث بنانا۔ آپ محسوس کریں دل ہے کیا؟ میں ایک منزل کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ جناب داؤد علیہ السلام نے پوچھنا شروع کیا، یا بنیا، اے میرے بیٹے بتاؤ، بابا کیا بتاؤ؟ کیا یہ بتاؤ اینا موضع عقل، یہ بتاؤ کہ عقل کہاں ہے؟ 14 سوال پروردگار نے بتائے کہ جناب داؤد پوچھ رہے ہیں، میں سارے سوالات نہیں پڑھوں گا۔ جناب سلیمان نے جواب دیا بابا عقل انسان کے دماغ میں ہے۔ پوچھا اینا موضع الحیا، بیٹا بتاؤ حیا کہاں ہے؟ فرمایا بابا حیا انسان کی آنکھوں میں موجود ہے۔ پوچھا اینا موضع الباطل، بیٹا بتاؤ باطل کی جگہ کہاں ہے؟ کہا بابا یہ کان باطل کی جگہ ہے۔ نہیں، بڑی عجیب و غریب بات ہے، یہ کان بڑی قیمتی ہے۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ یہودیوں کی ایک جماعت آئی اور اس نے 40 سوال خلیفہ سے پوچھے، اور 40 سوال کا اندازہ آپ سے فصل کے ایک سوال سے لگائیے گا کہ 39 سوال کتنے عجیب و غریب ہوں گے۔ اس نے پوچھا خلیفہ صاحب یہ بتائیے کیا آپ نبی کے حقیقی جانشین ہیں؟ کہا آپ جانشین ہیں۔ کہا جو میرے سوالات ان کے جوابات بتا دیجیے، جو بھی ان کے جوابات بتائے گا بڑے نبی کا حقیقی خلیفہ اور جانشین ہوگا۔ کہا پوچھو تمہارا سوال کیا ہے؟ کہا حضور کیا بتائیے کہ انسان کے نام کا وجود اس کے جسم میں کہاں پر ہے؟ سوال بڑا آسان لگ رہا ہے لیکن جواب بڑا مشکل ہے۔ خلیفہ صاحب پریشان ہو گئے، کہا یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کی زبان اس کے منہ میں ہے، انسان کی آنکھیں اس کے سر میں موجود ہیں۔ یہ تیرا کیسا سوال ہے کہ انسان کے نام کا وجود انسان کے جسم میں کہاں پر ہے؟ جب بتا نہ سکے تو آگے غلط سوال کر رہا ہے، جب اسے میری بارگاہ سے چھوڑ دے۔ وہی علی کا چاہنے والا کو تشریف فرما تھا، سلمان فارسی نے ہاتھوں کو پکڑا، کہا کہ ہم اس دروازے پر لے کر چلتے ہیں جس دروازے پر نبی جا کر سلام کیا کرتے تھے، کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوۃ، اے اہل نبوت آپ پر ہمارا سلام۔ اس دروازے پر لے کر آگے وقت الباب کیا، اندر سے جواب آیا سلمان تم آئے ہو، تمہارے ساتھ یہودیوں کی جماعت آئی ہے، ان کے 40 سوال ہیں، یہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ سنو ان کا پہلا سوال، اگر مجھے اجازت دے تو میں سوال بھی بتاتا ہوں، میں جواب بھی بتاتا ہوں۔ گھبرا کے یہ کون ہے؟ وہ کون تھے؟ مسلمان نے سلمان نے جواب دیا یہ حقیقی خلیفہ ہے، وہ جعلی خلیفہ تھے۔ سلمان پڑھے محمد سوال مولا بتائیے انسان کے نام کا وجود اس کے جسم میں کہاں پر ہے؟
مولانا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جواب بڑا آسان ہے، تو بتایا تو کہاں؟ مولانا بتائیے کہاں پر؟ مولانا رسول اللہ نے کہا سنو، انسان کے نام کا وجود اس کے جسم میں، اس کے کان میں ہوتا ہے۔ جب انسان بولتا ہے تو کانی کے ذریعے سنائی دیتا ہے، اگر کان نہ ہو تو پتہ ہی نہ چلے کہ ہمیں بلایا جا رہا ہے یا کسی اور کو بلایا جا رہا ہے۔ یاد ہے یہاں پر بھی جناب سلیمان نبی اللہ سے پوچھ رہے ہیں، بتاؤ بیٹا آئینہ موضوع الباطل، بیٹا بتاؤ باطل کی جگہ کہاں ہے؟ کہا بابا یہ کان ہے، یہ باطل کی جگہ ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ تو میرے موضوع سے وہ سوال پوچھا، بیٹا یہ بتاؤ آئینہ باب العلم فالفهم فالحکمہ، بیٹا بتاؤ علم کا دروازہ کہاں ہے، فہم کا دروازہ کہاں ہے، حکمت کا دروازہ کہاں ہے؟ بیٹے نے مسکرا کے ارشاد فرمایا بابا القلب، کہا یہ جو دل ہے یہی علم کا بھی دروازہ ہے، یہی فہم کا بھی دروازہ ہے، یہی حکمت کا بھی دروازہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو پہچانیں، اپنے دل کو باز کریں، اور یاد رکھیے گا سب کے دل ایک جیسے نہیں ہیں، سب کے دل الگ الگ ہیں۔ جیسے انسان الگ الگ ہے ویسے ہی دل سب کے الگ الگ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حدیث کہہ رہی ہے، تو سرکار ختم محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف آ رہا تو مجھے ارشاد فرماتے ہیں، کہا دیکھو جیسے تمہارے درمیان لوگ الگ الگ ہیں، سب کا مزاج الگ، سب کا انداز الگ، سب کی گفتار الگ، سب کا کردار الگ، اسی طریقے سے انسانوں کے دل بھی الگ الگ ہیں۔ یا نبی اللہ بتائیے کیسے کیسے دل ہے؟ کہا القلب علی ثلاثۃ اقسام، کہا دیکھو دل دنیا میں تین طریقے کے، ایک سوال پڑھے محمد والا امام دل کا سوال پڑھے محمد والا یا اللہ دل تین طریقے کے، کیسے کیسے؟ کہا قلب مشغول بالدنیا، کا پہلا دل وہ ہے کہ جو دنیا سے وابستہ ہے، قلب مشغول بالعقبہ، کا دوسرا دل وہ ہے جو آخرت سے وابستہ ہے، قلب مشغول بالمولا، کا تیسرا دل وہ ہے جو اپنے مولا سے وابستہ ہے۔ یا اللہ اور وضاحت کیجیے یہ تینوں دلوں کی خاصیت کیا ہے؟ مولا ارشاد رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا الْقَلْبُ الْمَشْغُولُ بِالدُّنْيَا فَلَهُ الشِّدَّةُ وَالْبَلَاءُ، کا دیکھو وہ دل جو دنیا سے وابستہ ہے اس کے لیے شدت ہے، اس کے لیے پریشانیاں ہیں۔ کبھی بھی اپنے دل کو دنیا سے وابستہ نہ کرو، نہیں اللہ حدیث قدسی میں جناب موسیٰ سے کہہ رہا ہے موسیٰ خبردار اپنے دل کو دنیا سے وابستہ نہ کرنا، جو بھی اپنے دل کو دنیا سے وابستہ کرتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یار دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل مردہ نہ ہو تو کیا کرنا، کبھی بھی اپنے دل کو دنیا سے وابستہ نہ کرو۔ اور آپ تاریخ پڑھیے اہل دنیا کون ہے؟ کہا گیا جو زیادہ کھاتے، زیادہ ہنستے اور زیادہ بات کرتے۔ اہل دنیا کی تین نشانیاں بتائی گئی، اور اسی لیے کہا گیا کہ وہ چیزیں کہ جس سے دل مردہ ہو جاتا ہے اس میں سے ایک چیز ہے زیادہ بات کرنا، زیادہ کلام کرنا۔ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے ہیں من کثر کلامہ کثر خطاؤہ، کہا دیکھو جس کا کلام زیادہ ہوتا ہے اس کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ علیہ السلام من کثر خطاؤہ، جس کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں قل حیاؤہ، اس کی حیا کم ہو جاتی ہے۔ ومن قل حیاؤہ قل ورعہ، اور جس کی حیا کم ہو جائے اس کا تقویٰ کم ہو جاتا ہے۔ ومن قل ورعہ مات قلبہ، اور جس کے ہاتھ میں رزگاری کم ہو جائے اس کا دل مر جاتا ہے۔ اب محسوس کیجیے کہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، کثرت کلام سے، اور کہاں اگر انتہا ہو رہی ہے دل کے مردہ ہو رہی ہے۔ کہا جو کلام زیادہ کرتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سے بڑا ارشاد فرماتے اور جس کا دل مردہ ہو جائے دخل النار، وہ سیدھے جہنم میں داخل ہوتا ہے۔ لہذا ہم چاہتے
اہل دنیا بن گئے تو تمہارے لیے شدت ہے، تمہارے لیے پریشانیاں ہیں۔ مولا دوسرا قلب کا فَأَمَّا الْقَلْبُ الْمَشْغُولُ بِالْعُقْبَةِ فَلَهُ الدَّرَجَةُ الْعُلْيَا۔ کہا دیکھو وہ دل کہ جو آخرت سے وابستہ ہو گیا اس کے لیے بلند مقام ہے، اس کے لیے بلند مرتبہ ہے۔ اب تیسرا دل مولا بتائیے وہ دل جو مولا سے وابستہ ہو گیا، مولا ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا الْقَلْبُ الْمَشْغُولُ بِالْمَوْلَى فَلَهُ الدُّنْيَا وَالْعُقْبَى وَالْمَوْلَى۔ کہا وہ دل کہ جو مولا سے وابستہ ہو گیا اس کے لیے دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے اور مولا بھی ہے۔ یقین جانیے کائنات میں اگر علی کے دل کے علاوہ کوئی دل میرے دل آئیے جس کا دل مولا سے ایسا وابستہ تھا، جس نے مصلی عبادت پر آنے کے بعد یہ جملے کہے الہی ما عبدتک طمعا للجنہ وخوفا من النار بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک۔ معبود کے علی نہ ہی جنت کی لعنت میں تیرا سجدہ کر رہا ہے، نہ ہی جہنم میں خوف سے سجدہ کر رہا ہے، بلکہ تو لائق عبادت ہے، اس لیے تیرے آگے اپنے سر کو جھکا رہا ہے۔ ایک سلام پڑھے محمد۔ یاد ہے یہ دل بہت ہی اہم شے ہے اور قرآن ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے۔ دیکھو سب کے پاس ایک دل موجود ہے، یہاں ایک دل ہے تو ایک دل میں ایک ہی محبت جمع ہو سکتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس دل کو پروردگار کی محبت سے آباد کریں۔ روایت کے جملے ہیں، چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جس کا دل مردہ ہو جائے وہ انسان جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ لہذا حتی امکان کوشش اس بات کی کرتی ہے کہ ہمارا دل مردہ نہ ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں کون سی ہیں جس سے دل مردہ ہوتا ہے؟ ایک بتایا گیا کثرت کلام، زیادہ کلام کرنے کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، بد کردار آدمی کی صحبت کی وجہ سے، جو وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ معبود دل مردہ ہو گیا ان چیزوں سے، دل زندہ کن چیزوں سے ہوگا؟ یہ بھی تو بتا کیسے ہم اپنے دل کو زندہ کریں؟ تو وہ حدیث آواز میں رہی ہے صادقہ محمد چھٹے امام حضرت امام جعفر اپنی آنکھوں منزل کی طرف امام ارشاد فرماتے ہیں دیکھو جس طریقے سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طریقے سے تمہارے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، تمہارا دل بھی مردہ ہو سکتا ہے۔ مولا اسے کیسے جھلا دے؟ مولا نے ارشاد فرمایا کہ اپنی موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو گے تمہارا دل زندہ ہو جائے گا۔ تلاوت قرآن کرو، تلاوت قرآن کرو گے تمہارا دل زندہ ہو جائے گا۔ کہا دعا کرو، زیادہ سے زیادہ دعا پڑھو، جتنی زیادہ دعا پڑھو گے تمہارا دل زندہ ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اس بات کی طرف متوجہ رہیں کہ ہمارا دل زندہ ہے، اور یقین جانیے کہ دل بڑی اہم شے ہے۔ معبود کی بتا ہر دل سکون چاہتا ہے، دل کو سکون کیسے ملے گا؟ آپ قرآن سے پوچھو، قرآن بتا رہا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کہا دیکھو اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے۔ تمہارے پاس مال ہو، دولت ہو، عہدہ ہو، منصب ہو، سب کچھ ہو، دل کو سکون نہیں مل سکتا، لیکن اگر تمہارے یہاں دل میں کیا خدا آ گئی تو تمہارے دل کو سکون مل جائے۔ مولا ایک رات کی مہلت کیوں دے رہے ہیں؟ کیا عہدہ چاہیے، منصب چاہیے کیا نہیں؟ بس ہم چاہتے ہیں کہ دل کو سکون ملے۔ مولا دل کو سکون کیسے دیں گے؟ کہا ساری رات یاد خدا میں بتائیں گے، جب ساری رات یاد خدا میں گزرے گی تو دل کو سکون مل جائے۔ ہاں سو دوبارہ میں نے عرض کیا کہ آج کی جو چیز محسوس ہے کسی خاص شخصیت سے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو دل کو سکون مل جائے۔ سکینہ کو سکینہ اس لیے کہا گیا کہ سکینہ یعنی اکبر کے دل کا سکون، قاسم کے دل کا سکون، اور محمد کے دل کا سکون نہیں، حسین کے دل کے سکون کو سکینہ کہا جاتا ہے۔ یاد خدا سے دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ ذکر حسین کیا ہے؟ یہ ذکر حسین یاد خدا ہے۔ یہ جب حسین کے اوپر اشک بہا رہے ہیں، اشک بہانے کے بعد ذرا محسوس کیجیے دل کو کتنا سکون ملتا ہے۔
ہمیں خدا کے ذکر سے دل کو سلا